لیکن وہاں بھی ان کی بات بنی نہیں کیونکہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور ان کو کورٹ میں پیش ہونا تھا سیشن کورٹ میں، اور الٹیمیٹلی عدم حاضری کی بنیاد پہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے، جو شاید ہی کوئی پولیٹیشین ہوگا جس کے ایشو نہیں ہوئے ہوں گے زندگی میں 1 2 بار 3 بار. لیکن یہ تو ایک عجیب عالم ہے، گھبراہٹ کا ایسا عالم ہے کہ چہرے پہ زردی چھائی ہوئی ہے، کبھی بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں، کبھی بیڈ روم کے اندر چھپ جاتے ہیں، کبھی زمان پارک کو بنکر میں تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی اپنے کارکنوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے ہیں، وہ رومال سے باندھے ہوئے ہیں، ماسک لگے ہوئے ہیں، پیٹرول بم تیار کیے ہوئے ہیں، خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو یوز کیا جا رہا ہے، اور تو اور تحریک طالبان کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ نظر آ رہے ہیں ریکارڈ یافتہ. تو یہ کیا منظر ہے؟ یعنی کس چیز کا خوف ہے؟ ایک عجیب خوف ہے. بھائی عدالت نے آپ کے وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، آپ عدالت چلے جاتے تو یہ نہ جاری ہوتے، آپ کورٹ پروسیڈنگ کو فالو کرتے اور وہاں سے انصاف مانگتے. دوسروں کو بھی تو آپ یہی نصیحت کیا کرتے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو جب یہ پھپتیاں کستے تھے، جب یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا اور ٹھونس دوں گا. ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے بھائی، ہم کون ہیں آپ کو جیل میں یا کسی کو جیل میں ڈالنے والے؟ اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کورٹ کرے گی. تو جن عدالتوں پر اعتماد کا ہمیں مشورہ دیا جاتا تھا، ہم نے تو ثاقب نثار جیسے آدمی کی کورٹس میں بھی ہم پیش ہوئے ہیں. اس کے بعد کھوسا صاحب کی جو نظام عدل تھا، جو 2 نمبر انہوں نے تشکیل دیا ہوا تھا، اس میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں. ہم احتساب عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، جہاں ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا تھا کہ آج ریمانڈ ملے گا کہ جیل جائیں گے. تو یہ تو حالات تھے، جج صاحب خود ہی بتا دیتے تھے وکلا کو کہ آج ریمانڈ حکم آ گیا، ریمانڈ دینا، واپس نہیں جان دینا، جیل نہیں، واپس نیب جاؤ گے. یہ سارے تماشے ہم نے بھگتے ہیں. کس نے نہیں بھگتے؟ کبھی کوئی چیخ نہیں ماری، کبھی کوئی رونا دھونا نہیں ڈالا، کبھی عدالتوں پر جا کے پتھراؤ اس طریقے سے نہیں کیا کہ لے جائیں. ایک دن ہائی کورٹ گیا تو وہاں اپنے ساتھ ایک جمع غفیر لے گیا تاکہ عدالت کو پریشرائز کیا جائے. بہرحال اب جب آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو چکے ہیں، آپ نے کورٹ نہیں جانا، تو مجھے بتائیں اسلام آباد پولیس کیا کرے؟ اس نے تعمیل نہیں کرانی وارنٹ کی. اب وہ تعمیل کروانے آئے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی ویپن نہیں ہے. وہ ان کے پاس شیلڈز ہیں اور ظاہر ہے کہ حملہ کرے گا تو ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہوگا. اور انہوں نے ان کی درگت بنا دی، مار مار کے ڈی آئی جی کو زخمی کر دیا، 65 کے قریب پولیس والوں کو زخمی کیا. اگر ارادہ ہوتا تشدد کرنے کا تو 65 پولیس والے زخمی ہونے تھے یا ان کے لوگ جو تھے وہ بھڑکنے تھے؟ ایسا تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. اور آپ سارے گواہ ہیں جو لاہور کے صحافی ہیں موقع پہ تھے کہ پولیس جو تھی وہ مار کھا رہی تھی، لیکن وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ کھڑی تھی. تو پولیس والا کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے. اس کی جان جو ہے وہ ارزاں ہے کیا دوسروں سے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور جو پیٹرول بم پھینکے ہیں وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہیں، وہ جو لڑکے وہاں پہ 12 14 پولیس والے تھے، خدا نہ خواستہ کوئی زندہ جل جاتا کہاں سے پورا ہوتا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ پہلی بار نہیں کیا، یہ تو ڈریکولا بن گیا ہے. اور مبارک و سہولت کاروں کو جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھے اور جو جوڈیشری میں بھی تھے اور میڈیا میں بھی تھے، اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان بھی ملوث تھے جو باہر سے دہاڑیاں لگا کے آ گئے ہیں اربوں روپے کی اور میڈیا چینل کھول لیے انہوں نے. وہ بہت سارے تھے، ڈکٹیشن لیتے تھے وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے. تو ایک ان ہولی الائنس تھا. انہوں نے ایک آدمی کو گھڑ دیا ہے جو بنیادی طور پہ بہروپیہ ہے اور آوارہ گرد آدمی ہے، خود کہتا ہے میں پلے بوائے تھا. اس کو اٹھا کے تو ایک پوتر بنا کے اور اس کو دیوتا بنانے کے لیے جو مسترد سیاسی قیادت تھی اس کے منہ کالے کیے، ان کو جیلوں میں ٹھونسا، کرپشن کے جھوٹے الزام لگائے. آج اب بھگت رہے ہیں، اب پوری ریاست بھگت رہی ہے. یہ انہی کا کیا دھرا ہے جو ہر 10 12 سال بعد نیا تجربہ کرتے ہیں اور جن کے تجربات کے شوق پورے نہیں ہوتے. اور بھگت رہی ہے 22 کروڑ پاکستانی بھگت رہے ہیں. آئی ایم ایف سے معاملات کیوں طے نہیں ہو رہے ہیں؟ وہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں، انہیں پتہ یہ معاشی طور پہ کمزور ملک ہے، معاشی طور پہ لرز رہا ہے. اب وہ شرائط آ رہی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی. ڈار صاحب نے کوئی ایک بات بھی کیا، کل آپ لوگوں نے سن لی ہے. تو یہ کھیل جو پاکستان کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے، اس کا جو چہرہ ہے اس کا نام عمران خان ہے. بدقسمتی سے یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ پاکستان کی آر ایس ایس ہے جو یہ پی ٹی آئی کی شکل میں بنی ہے. یہ جو جتھوں کی سیاست ہے، جتھا اکٹھا کر لو 2 4 5 ہزار آدمیوں کا اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دو. تو اگر تو ملک اس طرح چلانا ہے تو پھر سارے یہی کام کر لیتے ہیں، بجائے الیکشن لڑنے کے جتھے اکٹھے کر لیتے ہیں. جتھا اکٹھا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہر بندہ کر لے گا، کوئی 200 کرے گا، کوئی 2000 کرے گا، کوئی 20,000 کرے گا.
پھر انہیں کنٹرول کون کرے گا؟ کون سی عدالت کنٹرول کرے گی اس کو؟ اور یہ بھی بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ایک عدالت ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کرتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے جی گل بات کر لو آپس میں۔ آپ پنچایت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ آپ ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قانون اور آئین کی۔ تو یہ جو دو پاکستان بنا دیے گئے ہیں، عام آدمی کا اور پاکستان ہے، عمران خان کا اور پاکستان ہے۔ ہمیں تو کبھی اس طرح کی رعایت نہیں ملی، ہم دوسری پشت پہ سیاست کر رہے ہیں، کئی بار ایم این اے بنے ہیں، وزراء بنے ہیں، ہم تو ابھی بھی کیس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا بھگت رہے ہیں، جھوٹا کیس، سال ہو گیا حکومت میں آئے مگر کیس بھگت رہے ہیں، ہر پیشی پہ جاتے ہیں۔ اگر نہ جانا تو حاضری معافی کی بہت کم ہوا ہے، میرا خیال ہے 100 میں سے شاید 2 بار، تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیتے ہیں، وہ بھی خود پیش ہو کے دینی پڑتی ہے، جج صاحب اگر اجازت دیتے ہیں تو حاضری معافی ہو جاتی ہے، یا وکیل صاحب چلے جاتے ہیں، بہت کم۔ آپ سارے گواہ اس بات کے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف روز نہیں جاتے تھے، بھیا مجھے بتائیں، آپ فجر کے ٹائم پہ یہاں سے نکلتے تھے، پتہ تھا کہ یہ کورٹ کینگرو کورٹ ہے، 2 نمبر کورٹ ہے، سارا کچھ ریموٹ کنٹرول سے کیا جا رہا ہے، پھر بھی سزائیں لے رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو آنے کی، کلثوم نواز صاحبہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے، کہ بھئی عدالتی فیصلہ آ گیا تھا، فیصلے کی جو حقیقت ہے وہ سب کو پتہ ہے، ابھی مزید سامنے آئے گا، مگر عدالت عدالت ہوتی ہے، جتنی بھی متنازع ہو، آپ عدالت پہ چڑھائی تو نہیں اس طرح کر سکتے۔ آپ فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، مگر آپ کو عدالت میں جانا ہے، ورنہ تو نظام ہی ختم ہو جائے گا سارے کا سارا۔ پھر تاریخ کی عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ تاریخ کی عدالت نے بہت سے عدالتی فیصلوں کو کوڑا دان میں ڈال دیا ہے، وہ اپنی جگہ۔ تو یہ عمران خان ہے کیا چیز، اور سمجھتا کیا اپنے آپ کو، کیا ہے، کیا کیا اس نے؟ میں تو خود حیران ہوں، سوائے کھیلنے کے کیا کیا یا سازش کرنے کے سوائے؟ کوئی جد و جہد کی ہے، کوئی آمریت کو للکارا ہے، کوئی آئینی بالادستی کی لڑائی لڑی ہے، جھوٹ بول بول کے، مغلظات بک بک کے، اور لمبی لمبی چھوڑ کے، اور اپنے سہولت کاروں کی مدد سے اور فورن فنڈنگ کی مدد سے جو اسٹیبلش ہو گئی ہے، ایک کھڑا کر دیا گیا گروہ، اب ریاست بھگت رہی ہے اس کو۔ تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جو مار پیٹ کی ہے، انہوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، تشدد کیا ہے، جہاں میں فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں، فیڈرل گورنمنٹ اس کا نوٹس لے گی، اور جنہوں نے یہ مار پیٹ کی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے، اس میں قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور جو شخص سپاٹ ہوا اس کام میں، وہ قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ ایک میں مجھے عثمان بول دینا بیٹا، جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق ہے، وہ ان کا کام ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو عدالت تو جانا ہی پڑے گا، آپ سرگے بل بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو عدالت لے کے جایا جائے گا، جو مرضی کریں آپ، کورٹ کے اندر تو آپ کو پیش ہونا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آگے کورٹ کا کام ہے، کورٹ آپ کو رکھتی ہے، پکڑتی ہے، چھوڑتی ہے، اگلی ڈیٹ دیتی ہے، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں وکیل ہوگا الیکشن کمیشن کا، وہ جانے تو عدالت جانے، لیکن آپ کو پروڈیوس کرنا ہے، پروڈیوس آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پروڈیوس ہو جائیں۔ سیاسی قیادتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرتی ہیں، اور یہ نہیں کرتی کہ وہ بنکر بنا لیتی ہیں، مورچے بنا لیتی ہیں، اور نو گو ایریا بنا دیتی ہیں۔ یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ جتھا برداروں کا کام ہے۔ تو عمران خان فیصلہ کر لے اس نے جتھا بردار بننا ہے یا سیاسی جماعت بنانی ہے، ایک طرف لگو، دو طرف نہیں لگ سکتے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ، اور اسی طرح یہ جو فیصلے آتے رہے ہیں کہ جی یہ بڑے نامناسب فیصلے تھے، ہم ان فیصلوں کو بالکل ہم ان پہ تنقید کرتے رہیں گے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ ہمارے لیے اور قانون ہے، عمران خان کے لیے اور قانون ہے جناب۔ تاریخ، اچھا آپ کل آ جائیں، اچھا کل نہیں آ سکتے، پرسوں تشریف لے آئیں، پرسوں پھر 2 دن بعد آ جائیں، اچھا نہیں آ سکتے چلے اور دیتے ہیں تاریخ۔ ہمارے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کیا گیا، ہمارا تو چورا کر دیا گیا، کیونکہ ڈنڈا چل رہا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا، تو چورا کر دیا گیا۔ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا تھا، سب پتا ہے، ایک ایک آدمی کو جانتے ہیں، ایک ایک کا نام پتا ہے، جو کچھ ہم پہ بیتی ہے وہ یہ تھوڑے ہے کہ وہ محو ہو گئی ہے، مگر ہم بدلے لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور کون سا کردار ہے جو جس کے نام پتہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو وہ کرتا تھا، اسٹیبلشمنٹ میں تھا یا جوڈیشری میں تھا، سب معلوم ہے۔ اب معذرتیں کرتے ہیں آ کے آپ پرائیویٹ تقریبات میں، میں نہیں نام لوں گا کسی کا، تو معذرت کا کیا فائدہ؟ ریاست سے کھلواڑ کیا، ریاست کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پاکستان کو لا کے معاشی تباہی کے بالکل کنارے پہ کھڑا کر دیا،
اس میں وہ سارے جج شامل ہیں جو اس سازش کا حصہ تھے، وہ فوجی افسران بھی شامل ہیں جو اس سازش کا حصہ تھے، وہ صحافی بھی شامل ہیں جو بکاؤ تھے اور ٹکے ماری کرتے تھے اور جھوٹے پروگرام کرتے تھے، یہ سارے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے اور ان کے گناہوں کا ٹوکرا ہمارے سر پہ آ گیا ہے، کیونکہ ہم بھاگ نہیں سکتے، ہمارا ملک ہے، اسے چھوڑ کے کدھر چلے جائیں؟ جا تو نہیں سکتے، یہی رہنا ہے۔ اور بالکل ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے، یہ تھوڑے ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سیاست داؤ پہ نہیں لگ گئی۔ آبویسلی جب آئی ایم ایف سے معاملات نہیں ہوں گے، دنیا جب پیسے نہیں دے رہی ہوگی، نظام خراب ہو چکا ہوگا، تو مہنگائی اوپر کی طرف جائے گی، اور جب مہنگائی بڑھے گی تو لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہوں گے، لوگ تکلیف میں ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم کو یہ اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک سال اذیت کا گزرا ہے قوم پہ، اس سے زیادہ اذیت ہم نے بھگتی ہے، نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ آگے جانے کا راستہ، نہ پیچھے آنا چاہتے ہیں۔ پیچھے آنے کا راستہ تو ہر وقت موجود ہے، لیکن ہم نے دوڑ نہیں لگائی ہے اور ہم دوڑ نہیں لگائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں، یہ پہلا ڈکٹیٹر نہیں ہے جس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے بڑوں نے اور ہم نے بہت سے ڈکٹیٹر دیکھے ہیں، فوجی ڈکٹیٹر بھی اور سول ڈکٹیٹر بھی۔ یہ بدترین ڈکٹیٹر ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو سن لی آپ نے عارف الوی کے ساتھ؟ وہ فکر مند ہو رہی ہیں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی تو کیا کریں گے، اسے کوئی فکر نہیں۔ پھر انہوں نے اسد عمر کا ذکر کیا کہ وہ بھی بھائی بیٹھا ہوا ہے، تو سنتا تو ہے نہیں ہے کسی کی نہیں سنتا، عامر مطلق ہے، اپنی پارٹی میں بھی کسی کی نہیں سنتا۔ اور آپ نے وہ ڈنڈا بردار دیکھیں، اچھے خاصے گھرانوں کے لوگ، ایک پیر گھرانے کا نوجوان وہ آرٹیکل لکھتا ہے، یہ وہ بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، بے شمار لوگوں کو ڈنڈا بردار بنا دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں اعجاز شاہ صاحب بزرگ آدمی ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، تو وہ بیمار ہوں گے، ان کو فون جا رہا ہے جو ہم نے سنی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ٹکٹ لینا ہے تو بندے لے کے آؤ۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ جہنم کا ٹکٹ ہے جو دینا تو چاہ رہے ہو تم، حملے کروانا، ملک کی سالمیت سے کھیلنا، یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے بھائی، یہ جہنم کا ٹکٹ ہے۔ اور یہ جو مقبولیت کے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہو، اور بھی کچھ لوگ بڑے مقبول تھے، جو جتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھتا اتنی تیزی سے نیچے گرتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو کھیل کھیل رہے ہیں، یہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، یہ پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی کارکردگی بالکل ختم ہو، بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے، بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے، جو بعد میں آئے گا وہ یہاں ہی آئے گا، بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے، اور یہ کہ ریاست کو قیمت جو ادا کرنی پڑتی ہے کرے عمران خان صاحب۔ میں تو سمجھتا ہوں وائز آدمی نہیں ہے بھائی، اگر کل حکومتی کرنے کے لیے آنا نا تو کس پہ حکومت کرنی ہے؟ ڈھانچے پہ حکومت کرنی ہے؟ ملک میں جان ہوگی تو حکومت کرو گے نا، وہ میں کام کرنے دو بھائی، خود اپنا کام کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ کیسز ٹھیک نہیں ہے تو جا کے کورٹ میں کانٹیسٹ کرو۔ یہ جتھے بازی کرنا، یہ ڈنڈے ماری کرنا، یہ پیٹرول بم چلانا، پورے صوبوں سے لوگوں کو بلانا۔ ایک سوال اور ہے، اگر اسلام آباد پولیس جی بی چلی جائے اور وہاں جا کے گلگت بلتستان کی پولیس سے مقابلہ کرے تو جی بی کے لوگوں کو کیسا لگے گا بتائیں؟ یہ تو کیا کوئی کہ گلگت بلتستان میں جس طرح سہولت کاروں نے آپ کی حکومت بنوائی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کو پین ڈاؤن کیا تھا اور اٹھا کے لے جا کے بعض لوگوں کو جو پی ٹی آئی میں جبر سے شامل کروایا تھا، تو ساری کہانی ہمیں پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ چلو بن گئی حکومت، وہ تو اب ٹک جاؤ نا یار، وہ جی بی کا وزیر اعلیٰ ٹک ہی نہیں رہا، اس نے یہاں پہ بھیج دیا جی بی کی فورس، وہ گنز لی ہوئی ہیں، پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نہیں تھی اور وہ گنز لے کے کھڑے ہیں یہاں پنجاب کی ٹیریٹری میں۔ یہ کیا قانون کے مطابق ہے؟ اس لیے گلگت بلتستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں تھی، لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا علاج کیا جائے، کیونکہ اگر یہ ریاست کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے اور ریاست کے دیے ہوئے وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کریں گے اور وہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو پرائز پے کرنی چاہیے۔ اس پر بھی غور ہو رہا ہے، پولیٹیکل طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو جو حکومتیں ملی ہوئی ہیں آپ ان کو استعمال کریں گے اپنے ذاتی مذموم مقاصد کے لیے، جس طرح آپ نے عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑوائی ہیں، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، پھر بعد میں یہ جب کورٹ پروسیڈنگ ہوئی تو عطر من اللہ صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کورٹ میں کہ جناب جمہوریت میں کسی کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہوتی، یعنی وزیر اعظم قومی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے لیکن پٹی باندھ کے نہیں کر سکتا آنکھوں پہ بغیر وجہ بتائے۔ کیا قومی اسمبلی ہے کہ کھلونا ہے کہ جسے توڑ دینا آپ نے، یا کوئی ڈسپوزیبل گلاس ہے کہ توڑ دیا تو فرق نہیں پڑتا؟
2 صوبوں کی اسمبلیاں عمران خان نے حکم دیا توڑ دو، انہوں نے توڑ دی، کوئی وجہ نہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جب ایک سینئر جج صاحب نے نقطہ اٹھایا تو خاموشی طاری ہے، اگلے دن وہ بینچ میں ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح نظام تو نہیں چلے گا. یہ جو اب اگر آپ 2 الیکشن کروا دیں صوبوں میں پرانی مردم شماری پہ، اور اگلے 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں گے آپ ٹائم پہ اور وفاق میں نئی مردم شماری پہ، تو کیا تماشا لگے گا؟ روٹی کھانے کو نہیں ہے، خزانے میں پیسہ نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے دینے مشکل ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو آج لوگ نہیں بول رہے، آج ان کے نام لیے جا رہے ہیں جو سابق ہو گئے ہیں. کل جب آپ سابق ہوں گے تو آپ کا بھی ذکر ہوگا. تاریخ تو نہیں معاف کرتی کسی، تاریخ نہیں معاف کرتی. اور آج کٹہرے میں وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو عمران خان کو لائے تھے، عمران خان ان کو ہی پڑ گیا. یہ ہونا ہی ہونا تھا. یہ بات تو ہم قومی اسمبلی میں جب جا کے تقریر کرتے تھے اپوزیشن میں کہا کرتے تھے کہ تم کمبل کو چھوڑو گے کمبل تمہیں نہیں چھوڑے گا. وہی ہوا ہے. تو آپ کم از کم یہ خیال کریں کہ آپ فیصلے کیا دے رہے ہیں. آپ ریاست کو مضبوط کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو بھی یہ اتھارٹی اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ اس کو اپنی منشا کے مطابق استعمال کرے. نہیں، قانون کی منشا کے مطابق استعمال کرنا ہے. اور اگر کوئی ہو، وہ سیاستدان ہے، وہ جرنیل ہے، وہ جج ہے، یا وہ کوئی سول سرونٹ ہے، قانون کو قانون کی منشا کے مطابق استعمال نہیں کرے گا تو غیر قانونی کام کرے گا. اس پہ سوال بھی ہوگا، اس کے بارے میں بات بھی کی جائے گی، اور اسے توہین کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ کو کورٹ میں پیش ہو جانا چاہیے. جا کے آپ جائیں عدالت میں، عدالتوں میں پیش ہوں، اس تماشے کو بند کریں. آپ لاشوں کی سیاست بند کریں. آپ نے جو ذل شاہ کی لاش کے ساتھ سیاست کی ہے وہ گھٹیا کام کیا آپ نے. اس سے پہلے جو وہ آپ کا ایک پرستار تھا بیچارہ، میں نام نہیں آ رہا یاد، وزیر آباد میں جو 3 بچوں کا والد تھا معظم، وہ آپ کے گارڈ کی گولی سے اس کی شہادت ہوئی ہے. آپ ملتان میں تقریر کر رہے تھے کچھ سال پہلے، آپ کا جلسہ چل رہا تھا، سٹیمپیڈ ہوا تو وہ آپ کے کارکن جو تھے وہ اس سے دم گھٹنے سے ان کی وہ جانیں جا رہی تھیں، اور کہا جا رہا تھا کہ اعلان نہیں کرنا، تقریر ہو رہی ہے. دیکھا ہوا نا وہ منظر آپ نے. یہ لاشوں کی سیاست کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ تو خون آشام بلا بن گئی ہے. جو اپنے کارکن جو ہیں چاہتا مجھے لاشیں ملیں اور ان لاشوں کی بنیاد پہ میں مظلومیت کا تلک لگا لوں گا اپنے ماتھے کے اوپر. یہ نہیں ہوگا عمران خان، اس میں تم ناکام رہو گے. جی سر کوئی وے آؤٹ ہے ساری صورتحال کا، ساری صورتحال کا کوئی وے آؤٹ ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کی ہائی کورٹ میں پیشیاں تھیں تو عدالت میں آپ کی اور سلمان رشید کی جو ہے وہ بیل کینسل ہوئی. آپ کے ساتھ بھی کارکن عدالت میں موجود تھے. بیل کینسل ہوئی، کارکن نعرے بازی کی، مگر آپ احاطۂ عدالت کے قریب کھڑے ہوئے اور آپ نے خاموشی سے ٹھہرا. یہ فوٹیج ریکارڈ میں موجود ہے. آپ نے کہا کارکن واپس جائیں. کیا یہ سبق نہیں ہے دوسرے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ اگر جو ہٹ اسٹیٹ کی اس کو تو کم از کم فالو کریں؟ اور دوسری چیز آپ نے کسی کا ذکر نہیں کیا جو پنجاب حکومت نے یا قانون افسروں کے بارے میں بتایا کہ انضمام پارک میں کچھ بینڈ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر پولیس پر حملے کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ایکشن لیا گیا؟ اچھا، یہ 3 سوال 2 دوستوں نے کیے ہیں، میں مختصر جواب دیتا ہوں. ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اس مسئلے کا سیدھا سا حل ہے کہ عمران خان صاحب عدالت کے بلانے پر عدالت میں جائیں، اور وہاں جائیں جیسے انسانوں کی طرح جاتے ہیں، جیسے ہم عدالتوں میں جاتے رہے ہیں ویسے ہی جائیں جیسے سب جاتے تھے، اور عدالت سے ریلیف لیں. عدالت میں جا کے اپنے مقدمات کو فیس کریں. اور نہیں مجھے ابھی جواب دینا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ جب میری بیل کینسل ہوئی اور سلمان کی، تو وقت 300-400 400-500 کارکن تھے، نوجوان تھے، اور پولیس والے کوئی 50 نہیں تو 100 ہوں گے. تو وہاں سے نکلنا کوئی کام نہیں تھا. اور میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر چکا ہوں، مجھے جو جانتے ہیں لوگ انہیں پتا کہ اگر میں فیصلہ کرتا نکلنا تو میں نے نکل جانا تھا آرام سے. پر کیوں نکلتا میں، اور میں کیوں بھاگتا؟ حالانکہ مقدمہ جعلی تھا. اور سلمان صاحب بھی اگر نکلنا چاہتے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ٹکا کے کیا انہوں نے. اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ سے جو کرکٹ کھیلتا رہا. کرکٹ کھیلنا جرم نہیں ہے، لیکن ہم نے تو ہر طرح کی پالیٹکس کی ہوئی ہے، لیکن یہ مناسب نہیں تھا. میں نے وہاں پہ جو نیب کے اہلکار تھے ان کو پتہ کروایا کدھر ہیں وہ آئے. میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کی گاڑی کدھر ہے، ان کا نام بھی میرے ذہن میں آ جائے گا. تو انہوں نے بتایا جی وہ تو فلاں جگہ پہ گیٹ پہ کھڑی ہے، وہ جو اسٹیٹ بینک روڈ والا گیٹ ہے. تو میں نے کہا وہاں آپ گاڑی لگوائیں اور آپ وہاں پہنچے، میں آ رہا ہوں فار یور کائنڈ انفارمیشن. ان کو یقین تھا، یہ 1 منٹ نا، ان کو یقین تھا یہ پہنچے گا. تو ہم نے اپنے کارکنان سے بات کی، انہیں پیسفل کیا، خود چل کے اپنے پاؤں پہ وہاں پہ گئے.
ان کی گاڑی میں بیٹھے اور کہہ دو گے جا کے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ لٹھ ماری شروع کر دو آگے سے. ہاں جی جی عدالت سے تگڑے بندے کو ریلیف, ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں تگڑے بندے کو ریلیف ماڑے کو سزا ہوتی ہے. اب جو حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں جو عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے, جوڈیشل ریفارم, کیا آپ لا رہے ہیں وہ؟ یہ میں نے اس دن بات کی ہے, میں اس کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اگلے انتخابی منشور میں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. ایک ہوگا نیا نظام عدل, اور اگر پی ایم ایل این نے یہ نہ کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر الیکشن لڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیا نظام عدل اور ججز کی تقرری کے طریقہ کار کو بدلا جائے, اور لورڈ جوڈیشری جو ہے اس کو اوپر آنے کا موقع دیا جائے, اور چیمبر سے اپنے پیاروں کو جج بنانے کی روایت کو ختم کیا جائے, اور ججز کی تقرری جو ہے وہ اسی انداز میں ہو جس انداز میں مہذب دنیا میں ہوتی ہے, تاکہ کوئی اسکیلٹن کسی کی کبڈ میں نہ ہو, اور پھر جب کوئی جج صاحب بن جائیں تو انہیں کوئی حکومت یا کوئی اسٹیبلشمنٹ پریشرائز نہ کر سکے. ایسے ججز موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں الحمدللہ, آنریبل لوگ ہیں. لیکن یہ جو جب پسند ناپسند آتی ہے, جب جونیئر سینئر کر دیے جاتے ہیں, میرٹ کو پامال کیا جاتا ہے, تو خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے. اس لیے نیا نظام عدل اور ایک نئے نظام عدل کا خاکہ بنانا ضروری ہے. اس کے بغیر نیا مینڈیٹ مانگنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے, اور ایک نئے نظام, معاشی نظام کا خاکہ جو وائبل ہو, جو ڈویبل ہو, اور جو پاکستان کے حالات سے مطابقت رکھتا ہو. یار وہ بڑی ابھی نہیں, آپ کی باری میں پہلے پھر آپ چکر دینا, چکر باز ہے ایک سال کے اندر آپ کا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, آپ نے بہتر انداز میں بتا دیا. ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ سیاستدان تو گھر کے گرفتاری دیتا ہے, کیا عمران خان سیاستدان نہیں ہے جو اس طرح کی نہیں, وہ انتہا پسند ہے, وہ آر ایس ایس کے راستے پہ چل رہا ہے. سارے سینیریو میں اس کے بعد میری پریس کانفرنسوں میں عمران خان جب ہوتی ہے تو یہاں پہ عوام کو کون دیکھے گا؟ میری بات سنیں, نہیں ہر بندے کا اپنا کام ہے نا, حکومت کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ روز وہاں پہ بیٹھ کے گالیاں دے, گولہ باری کرے, وہ پیٹرول بم چلانے تک چلا جائے, اور ہم صرف منہ کر کے چپ کر منہ بند کر لیں, جواب نہیں دینا, الزام تراشی کرے. تو جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ادھر سے, اور وہ پھر دیکھیں نا کہ ان کی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے. ابھی تک ان کی سہولت کاری ختم نہیں ہونے میں آ رہی ہے, باہر سے پیسہ آ رہا ہے, ان کی ممنوعہ فورن فنڈنگ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اور اس کے بعد وہ ظلم خلیل زاد صاحب کو جو تکلیف ہوئی ہے, بھئی آپ کون ہیں پاکستان کے معاملات میں بولنے والے, کون ہیں یہ صاحب؟ ان صاحب کو اور ان کی کارروائیوں اور وارداتوں کو سب جانتے ہیں. تو یہ جو ڈانڈے ملے ہوئے ہیں عمران خان کے پاکستان سے باہر, اور جدھر سے پیسہ آ رہا ہے, اور جو سپورٹ آ رہی ہے, اور جو ناجائز مطالبات کیے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جوڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سوری پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس وہاں پر نہتی ہے اور پولیس وہاں پر قانون کی عملداری کے لیے گئی ہے, لیکن وہاں پر پولیس افسران کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسی مداری کو بھوک لگی اور ہم ناچ گئے. تو مداری کون ہے بھائی جان؟ آپ کو پتا ہوگا, آپ نے پوچھا تو آپ بتا دیں. یہ بتائیے گا کہ زبان پار سے آپ نے بولا ہے کہ تحریک طالبان کے ٹرینڈ یا شدت پر عناصر موجود ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کلین کرنے کے لیے حکومتوں نے ضرب الفساد, ضرب اعظم جیسے کلین اپ آپریشن کیے ہیں. وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشن موجود ہیں؟ وہ رینجرز کے ذریعے یہ کلین اپ آپریشن کریں گے یا ملٹری آپشن بھی استعمال کریں گے؟ فوج کو اس میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, وہ سامنے آ جائے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح ماضی میں عمران پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور اس سے پہلے پوری پرفیکٹ تیار کیا, اور جو مستند سیاستدان ہوتے ہیں ان کے چہرے کالے کیے گئے. اب بھی کوئی نیا پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے, ری امیجننگ پاکستان کے نام سے, آپ کے دوست اس سسٹم پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور سیاستدانوں پہ بھی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ناکام ہو چکا ہے, اب سسٹم ڈلیور نہیں کر پا رہا,
اور کس طرح کی یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے اور جس طرح آپ سہولتکاروں کا ذکر کر رہے ہیں اب بھی ہیں اس کو کیا نیا پروجیکٹ آنے کا بھی کوئی خدشہ ہے؟ تو میں فواد صاحب کے ساتھ جیل میں رہا ہوں 1.5 سال. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. انہیں کوئی استعمال نہیں کر سکتا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی 30 اپریل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسلام کو ہو چکا ہے تو صاحبدار صاحب کہتے ہیں کہ فنڈ نہیں ہے سکیورٹی اداروں میں سکیورٹی دینے سے انہوں نے اپنی افراد کا اظہار کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا سینیریو بن رہا ہے زمان پار میں اور یہ ساری لاہور کہ 30 اپریل کو اب پنجاب میں اور کے میں الیکشن ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں بھائی، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ جو انتخاب کرانے کا فیصلہ ہے یہ قانون اور آئین کی وائلیشن ہے. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں بڑا واضح اور کلیئر ہوں کہ جو ریویو پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، یہ فیصلہ آ گیا ہے اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے لکھا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا. اس تناظر میں یہ فیصلہ ہوا ہے. اب ظاہر ہے فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس فیصلے کی تشریح کیسے کرتے ہیں. آپ کو اس پہ عمل تو کرنا پڑتا ہے لیکن ماننا نہ ماننا تو ہمارے اپنے اوپر ہے. تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ درست طرح ان سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا اس طریقے سے جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ تو تقسیم در تقسیم کرنے والا کام ہے. میرا خیال ہے بہت ہو گیا. شکریہ، تھینک یو. نہیں، جمعے کا ٹائم ہے، نماز کا